دوستوں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ سہراب گورڈ کراچی میں ایک ایسا پرسرار مکان ہے جس میں کوئی بھی نہیں رہ سکتا، اسپیشلی ایسی فیملی جن کی بیٹیاں ہوں۔ جو فیملیز وہاں پر رہا کرتی تھیں انہوں نے بتایا ہے کہ وہاں پر ایک بھٹکتی ہوئی روح ہے جو کہ وہاں پر بچیوں کو برداشت نہیں کر سکتی، جس کی وجہ سے ان فیملیز کو گھر چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ تو ملاحظہ کیجئے آج ایک ایسے ہی گھر کی پرسرار کہانی جہاں والدین کے ساتھ بیٹیاں نہیں رہ سکتی۔ میرا نام نگہت غفار ہے اور ہم اس پرسرار گھر کے پڑوس میں رہتے تھے۔ اس مکان میں وہی لوگ رہتے تھے جن کی بیٹیاں نہیں ہوتی تھیں۔ یہ ایک معمہ تھا جو آج تک کوئی حل نہ کر سکا تھا۔ سینکڑوں لوگوں نے یہ گھر کرائے پر لیا، مگر کبھی کوئی جلدی خالی کر گیا تو کوئی دیر سے، لیکن خود ہی خالی کر جاتے تھے۔ اس گھر میں ایک حافظ صاحب حمید اللہ اپنی بیوی، 5 بیٹیوں اور 4 بیٹوں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ وہ بیٹیوں سے زیادہ بیٹوں کو فوقیت دیتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ بیٹیوں کو پڑھانا نہیں چاہیے کیونکہ وہ تو پرائی ہوتی ہیں۔ حمید اللہ میرے ابو کے بہت اچھے دوست بھی تھے کیونکہ کافی عرصے سے پڑوسی تھے۔ ان کی 2 بیٹیوں اور 2 بیٹوں کی شادی ہو چکی تھی اور تیسری بیٹی کی بات چل رہی تھی۔ انہوں نے میرے والدین سے بھی مشورہ کیا تھا اور لڑکے والوں سے بھی ملوایا تھا۔ لڑکے والوں کی فیملی میں بس میاں بیوی اور اکلوتا لڑکا تھا جو ایک اچھی فیملی سے بلونگ کرتے تھے۔ لڑکا سعودیہ میں تھا جس کو اس سال پاکستان آنا تھا، تب رسم کرنی تھی۔ ثریا باجی سارے بہن بھائیوں میں سب سے اچھی شکل و صورت اور اخلاق کی تھیں، مگر اب ان کی گھر سے روز روز چیخنے چلانے کی آوازیں آتی تھیں۔ میرے ابو نے حمید صاحب سے پوچھا تو پتہ چلا کہ گھر میں بیٹوں میں آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں کہ شادی کے لیے پیسے کون خرچ کرے گا۔ بیٹے کہتے تھے کہ آج کل کے اس مہنگائی کے دور میں اپنی فیملی بچوں کو دیکھیں یہ شادیاں کرتے پھریں۔ حمید اللہ صاحب ریٹائر ہو چکے تھے اور ایک سرکاری محکمے میں ملازم تھے۔ تھوڑی سی پینشن آتی تھی جس سے گھر چلتا تھا۔ جس وقت دونوں بیٹیوں کی شادی کی تھی اس وقت وہ آن ڈیوٹی تھے۔ ان سارے حالات کی وجہ سے لڑکے والوں نے 1 سال اور ڈیلے کر دی تھی شادی۔ اب اگلے سال کا کہہ رہے تھے۔ لڑکے والے تیاریوں میں مصروف تھے۔ ادھر حمید اللہ کے بیٹے پریشان تھے کہ پیسے کہاں سے آئیں گے۔ بات پکی ہو چکی تھی اور لڑکے والے زور بھی دے رہے تھے، مگر ثریا باجی کے گھر والے تیار نہیں تھے۔ ایک روز حمید اللہ صاحب کے گھر سے بہت زور زور سے شور شرابے کی آوازیں آ رہی تھیں اور ان کی بیوی ہمارے گھر روتی ہوئی آئیں اور میرے ابو کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ میرے بیٹے کو بچا لیں اور میرے گھر چلیں۔ حمید اللہ صاحب اس وقت گھر پر نہیں تھے۔ میرے والد نے جب ان کے گھر جا کر دیکھا تو 2 بیٹے آپس میں ایک دوسرے کو بری طرح مار رہے تھے اور ایک کے ہاتھ میں تو چاقو بھی تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ بڑی مشکل سے دونوں کو چھڑایا تھا۔ پڑھے لکھے جاہل لگ رہے تھے۔ میرے والد صاحب نے گھر آ کر پوری ڈیٹیل بتائی۔ کچھ دن تو خیریت سے گزر گئے، مگر ایک رات کے تیسرے پہر حمید اللہ صاحب کے گھر میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ محلے کا ہر گھر اس چیخو پکار سے جاگ اٹھا تھا۔ پتہ چلا کہ ثریا نے خود کو آگ لگا لی۔ وہ بری طرح جل گئی تھی۔ نہ جانے کس طرح اس لڑکی میں اتنی ہمت اور برداشت آ گئی تھی جو اس نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ اس نے لالٹین سے خودکشی کی۔ اسٹور میں جا کر لالٹین سے مٹی کا تیل خود پر ڈالا اور دیوار سے لگ کر ایک کونے میں کھڑی ہو گئی اور ماچس کی ایک تیلی نے اس کی جان لے لی۔ جب اسے اسٹور سے باہر نکالا گیا تو اس کی پیٹ کی کھال دیوار سے چپکی ہوئی تھی اور اس کے بال اور اس کے دانت ہر چیز بری طرح سے جل گئی تھی۔ جب اس کو ہاسپٹل لے جانے کے لیے لے جا رہے تھے تو وہ ہوش میں تھی۔ اس کی زبان پر یہی کلمات تھے: بس قصہ ختم، بس پریشانی ختم، بس لڑائیاں ختم، اب کوئی لڑائی نہیں ہوگی،
مجھے شادی نہیں کرنی ہے کیونکہ تم ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو۔ محلے والے ہمدرد لوگ آگے بڑھ کر اسے ایسا کہنے سے منع کر رہے تھے، مگر وہ ٹوٹی پھوٹی آواز اور اٹکتی سانسوں کے درمیان مسلسل بول رہی تھی۔ پھر وہ ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی انتقال کر گئی۔ اس کے انتقال کے بعد عجیب واقعات ہوتے رہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی حرام موت مر جائے یا مارا جائے تو وہ بدرو بن جاتا ہے اور اس کی طبیعت بے چین و بے قرار رہتی ہے۔ اور ثریا بھی حرام موت مری تھی اور اب ثریا بدرو بن گئی تھی۔ روزانہ رات کو تیسرے پہر ان کے اسٹور میں آگ بھڑکتی نظر آتی، برتنوں کا شور، رونے اور چیخنے کی آوازیں آتی تھیں۔ یہ فجر تک سلسلہ جاری رہتا تھا اور فجر کے بعد خاموشی ہو جاتی تھی۔ اسٹور میں پھر کبھی روشنی نہیں جلی، نہ بلب جلتا تھا اور نہ ہی لالٹین۔ جب بھی کبھی لالٹین جلتی تھی، پہلے وہ بھڑک اٹھتی تھی، پھر بجھ جاتی تھی۔ گھر والے بہت پریشان تھے، بہت ڈرتے تھے، اور پھر کچھ عرصے بعد ایک ایک کر کے سب گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ چند سال تک تو ان لوگوں نے برداشت کیا، پھر حمید اللہ صاحب نے گھر کو کرائے پر دے دیا۔ اب کرایہ داروں کے پاس اگر جو بھی کوئی جوان لڑکی ہوتی اور اس کی شادی ہوتی، تب اسی روز اسٹور میں اس کی لاش ملتی۔ بہت جلد ہی یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ گھر پرسرار ہے۔ اگر کرایہ دار کے ہاں صرف لڑکے ہوتے تو انہیں کچھ نہیں ہوتا، ان کی شادی ہو جاتی اور وہ لوگ نارمل طریقے سے گھر میں رہتے۔ مگر ہر سال جس تاریخ کو ثریا نے خودکشی کی تھی، وہ رات بہت بھاری ہوتی۔ یہ آوازیں دور دور تک سنائی دیتی۔ اب لوگوں نے یہ گھر کرائے پر بھی لینا چھوڑ دیا تھا، اب خالی رہتا تھا۔ اب رات کے تیسرے پہر سے ہی نہیں بلکہ مغرب سے ہی مختلف قسم کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی۔ ہر شخص محتاط رہتا تھا۔ رات کو اس گھر کے قریب سے کوئی بھی نہیں گزرتا۔ جوان بچیاں مغرب کے ساتھ ہی گھروں میں دبک جاتی، اور جب بھی کسی لڑکی کی شادی کی بات ہوتی تو وہ رستہ ہی چھوڑ دیتی۔ اس بات سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی اور لڑکی کی بھی شادی ہو۔ کچھ لوگ محلہ ہی چھوڑ گئے۔ کچھ لوگوں نے مل کر حمید اللہ صاحب پر زور ڈالا کہ آپ اس مشکل مسئلے کا کوئی حل نکالیں، اس طرح تو یہ محلہ ویران ہو جائے گا۔ لوگ جمے جمائے گھروں کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ آپ کچھ کریں، کسی پیر صاحب سے، کسی عامل سے رابطہ کریں۔ میں 10ویں میں تھی، میرے رشتے بھی آنے لگے تھے۔ میرے والدین بہت پریشان تھے۔ ابھی انہوں نے کوئی رشتہ پکا نہیں کیا تھا، مگر کب تک؟ اور آخر طے یہ ہوا کہ ہم بھی نقل مکانی کر لیں، اور ہم نے بھی وہ محلہ چھوڑ دیا۔ مجھے ثریا آپ کی یاد آتی تھی۔ میں ان کے گھر جاتی تو انہی کے ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ وہ کچن میں ہوتی، واش روم میں کپڑے دھوتی، جھاڑو لگاتی، میں ان کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹاتی۔ وہ سب سے اچھی تھی، بہت پیار کرنے والی، خیال رکھنے والی۔ اور ایک رات وہ میرے خواب میں آئی، بہت اداس اور پریشان تھی۔ تم جا رہے ہو، یہاں سے چلے جاؤ گی نا؟ مت جاؤ، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی، تم تو میری دوست ہو۔ اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ صبح میں نے امی کو خواب سنایا اور ضد کی کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، مگر امی نے میری ایک نہ سنی۔ ہم وہاں سے بہت دور دوسرے محلے میں چلے گئے۔ دوستوں، اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، تاکہ ایسے ہی خوفناک قصے اور کہانیاں آپ تک پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔